اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی اسی بنیادی نقطے پر بات ہوگی کہ زندگی بہت اہم ہے۔ پتہ ہے کیا، زندگی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ ہر زبان میں پہلا صیغہ متکلم کا ہوا کرتا ہے۔ فرسٹ پرسن از آئی، میں۔ کیوں؟ میں ہوں تو آپ ہیں میرے لیے نا، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ مشہور غزل بھی تو ہے نا، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ تو جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے تو محفل ہی نہیں ہوگی۔ تو ایک انسان کے لیے دنیا تبھی تک ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ وہ مر گیا تو اس کے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا، عمل کی مہلت بھی ختم ہو گئی، جنت کی توقع بھی ختم ہو گئی، مرتبے میں بلندی کا امکان بھی ختم ہو گیا، ہر چیز رک جاتی ہے۔ اسی لیے زندگی کی قدر کرنا سکھایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ موت کی تمنا نہ کی جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو امکان ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ کہ عمر ہوگی تو یہ ہوگا نا، توبہ کی توفیق بھی زندگی کے ساتھ ہے، اور یعنی نیک عمل کی توفیق بھی زندگی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ام فضل سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے حالت مرض میں موت کی تمنا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، موت کی تمنا مت کیا کیجئے، کیونکہ اگر آپ نیک ہیں تو بقیہ زندگی میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ گنہگار ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، اسی لیے موت کی خواہش نہ کیجیے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی درپیش مصیبت و تکلیف کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر ضرور ہی تمنا کرنا چاہتا ہو تو اس طرح کہہ لے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ یعنی اس میں بھی پھر موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت دونوں میں خیر کی تمنا ہے۔ حضرت خباب بن عرد جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ میں سے ہیں، دین کے لیے بہت قربانیاں دیں اور بہت بلند مرتبہ صاحب ہیں، تو بیمار پڑ گئے۔ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے دوسرے لوگ، تو قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے اپنے پیٹ پر 7 داغ لگوائے ہوئے تھے۔ داغ لگوانا علاج کے طریقے میں سے تھا عربوں میں، بلکہ اس زمانے میں دنیا میں ہی رائج تھا کہ وہ کوئی ایسا پھوڑا ہو جاتا تھا نا، جیسے کینسرس سب گلٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا ہوگا، لیکن ایسی گلٹیاں، ایسی چیزیں جو شفا نہیں پاتی تھیں اور بڑھتی جاتی تھیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے، منتمل کرنے کے لیے داغ دیا جاتا تھا جلتے ہوئے لوہے کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ بذات خود بڑا تکلیف دہ تھا کہ لوہا تپا کر نا اسے داغ دیتے تھے، تو وہ اس کی جل جانے کے بعد وہ شرنک ہو جاتی ہے نا جو ہے اسکن، تو اس کی وجہ سے عموماً وہ نسیں بند ہو جاتی ہیں ارد گرد کی، تو اس طرح وہ پھوڑا جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا تھا۔ تو بعض اوقات نہیں ہوتا تھا، کینسرس ہوتے ہوں گے یا اس طرح کے کچھ، تو حضرت خباب کو بھی اسی قسم کا پھوڑا تھا، گلٹی تھی ایک اس قسم کی جو بہت تکلیف دہ تھی، بہت درد کرتی تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں، وہ انہوں نے داغ لگوائی، ان کے کروایا یہ ٹریٹمنٹ، تو ان کو فرق نہیں پڑا، وہ پھر ری گرو کر جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 7 جگہ داغا گیا تھا، تو کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حال چال ان کا پوچھا، تو انہوں نے کہا، خباب نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کر دیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا، کہ یعنی اتنی تکلیف میں تھے مگر اتنا صبر کیا۔ ماشاءاللہ اس صبر نے ان کے درجات بہت بلند کیے ہوں گے۔ لیکن یہاں ہمیں جو اصل چیز دیکھنا ہے کہ حضرت خباب جیسے صحابی جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے موت کی دعا کرنے سے، اگر نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا، کہ ان کی تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں بہترین اجر ان کے صبر اور ان کی استقامت کا عطا کرے۔ کہ دیکھیے ایسی حالت ہے کہ بیڈ پر پڑے ہیں اور اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور ریپیٹڈلی اٹھا رہے ہیں، مگر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ
یہ دعا کریں کہ میں مر جاؤں، اجازت نہیں ہے، اور وہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہ اللہ بیماری سے اٹھا کے کھڑا ہی کر دے، اور پھر اس بیماری اس قسم کی جب آتی ہے تو انسانوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا پتا کہ کس قسم کی تبدیلی آئے اور آپ میں کس قسم کی خیر موجود ہو اور آپ کیسے ہو جائیں۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ سب سے بہترین علم رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز سے خیر نکال لینے والی ذات ہے۔ لہٰذا کسی حال میں بھی مایوس ہو کر یہ بد دعا مت کریں۔ ہمارے یہاں اس کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے، بچے ماؤں کو تنگ کر دیں تو مائیں کہتی ہیں مجھے ہی موت آ جائے۔ یہ بہت بے وقوفانہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ بچوں کو کوسا کرو نہ اپنے آپ کو کوسا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سا وقت مقبولیت کا ہو۔ تو کوسنا، برا بھلا کہنا اور موت کی دعائیں کرنا اصل میں کم حوصلگی کی علامت ہے۔ اچھے الفاظ کہیں، اللہ آپ کو خیر کی توفیق دے، اللہ آپ کو اچھی توفیق دے، اور اپنے لیے بھی آسانی کی دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے آسانیاں دے، اور زندگی میں برکت کی دعا مانگے، اور یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ جتنی زندگی ہے اس کا درست اور بھرپور استعمال کرنے کی توفیق دے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، وقت کیسے بسر کیا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی زندگی کیسے گزاری۔ تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا ہی ہوگا، وقت کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ وقت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسی وقت کا نام دوسرا زندگی ہے۔ تو زندگی کا درست اور بھرپور استعمال، میں لفظ بھرپور پر زور دے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو ہے نا یہ پرنٹ ہو جائے، آپ کے ذہنوں پر نقش ہو جائے۔ جب بھی آپ کام کرنے بیٹھے تو میں چاہتی ہوں میری یہ آواز، یہ لفظ آپ کے کانوں میں گونجے، درست اور بھرپور استعمال، بھرپور استعمال، ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ بہت قیمتی ہے، واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ سوچ ذہن سے نکال دینی ہے کہ 5 منٹ ہی تو ہیں، چلو 5 منٹ کچھ ٹی وی دیکھ لیتے، نہیں، 5 منٹ آپ کو پتہ ہے 5 منٹ دوبارہ ملنے والے ہیں، تو اس کو ضائع نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا 2 چیزوں کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، ایک صحت کے بارے میں اور دوسرا وقت کے بارے میں۔ تو اس غلط فہمی سے نکل آئیں اور وقت کا درست اور بھرپور استعمال کریں، درست اور بھرپور۔ یہ میں اتنی دفعہ انشاءاللہ آپ کو دہرا کے سناؤں گی کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب کریم ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق دے اور مایوس ہونے سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔